اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ کی حیرت انگیز کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اکابر رجال الاولیاء، ایان اولیاء اور سادات اصفیاء میں سے ایک ہیں۔ بقول سراج رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے افسر نے آپ سے اوقاف وغیرہ کا خراج طلب کیا، جیسا کہ حکومتیں اکثر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا فقیروں سے بھی یہ خراج طلب کیا جاتا ہے؟ اس افسر نے کہا ہاں بالکل۔ حضرت نے ایک فقیر کو مال سے بھری ہوئی تھیلی دی اور حاکم کے پاس بھیج دیا۔ رقم طلب کرنے والے حاکم کے پاس پہنچ کر اس نے باریابی کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت دے دی، حالانکہ وہ کسی عظیم معاملے کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ جب درویش نے تھیلی اس کے سامنے رکھی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور درباریوں کی طرف وہ ناک بڑھنے لگا۔ وہ بھاگ بھاگ کر دروازے بند کرنے لگے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ اپنا مال لے جائیے۔ جب مسئلہ کا حق ادا ہو گیا تو فقیر نے اشارہ کیا، سانپ پھر تھیلی بن گیا جیسا کہ پہلے تھی۔ اب حاکم بند کمرے سے باہر آیا اور معذرت پیش کی، درگزر کا سوال کیا اور معافی کی درخواست کی، لیکن اللہ کریم نے حضرت کی بے ادبی کی وجہ سے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ٹیکس وصول کرنے والا آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے ذمہ میرا بہت بڑا مالیہ ہے اور حکومت کے لیے مجھ پر آپ کے مالیے کی بہت سی ضمانت جمع ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم فقیروں سے بھی مالیہ لیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا چپ رہ، تیرا نچلا حصہ تو گر رہا ہے۔ یہ الفاظ کہنے تھے اور ابھی آپ کی بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ مالیہ لینے والے کی انتڑیاں نیچے گرنے لگی۔ اسی طرح علامہ سراج بیان کرتے ہیں فقیروں کی طرف سے ایک شخص ام عبیدہ کے راستے پر متعین تھا۔ سمندری راستہ جو تاجر آتے اور فقراء کے لیے نظریں ساتھ لاتے وہ وصول کیا کرتا تھا۔ یہ تاجر غرقابی اور لوٹ مار سے بچنے کے لیے نظریں مانا کرتے تھے۔ وہ شخص لالچ میں آ گیا اور نظریں خرد برد کرنے لگا۔ حضرت کے سامنے ایک شکایت ہوئی تو آپ نے اسے طلب فرما کر کہا یا تو فقیروں کا مال انہیں ادا کرو، نہیں تو اللہ کریم تیری آنکھ کو نکال باہر کرے گا۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ایک انگلی جلدی سے بند کی۔ وہ فوراً کام کر گئی اور آنکھ باہر نکل گئی جو کھلی انگلی کے مقابلے میں تھی۔ ایک دولت مند شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور عرض کرنے لگا مجھے جنون عطا فرمائیے۔ اس نے آپ کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت نے ہوا سے چند اوق بھر کر فرمایا لیجئے، اتنا وزن جنون کے لیے ہم نے تم کو دیا۔ وہ اسی وقت جنونی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، دنیا اور اہل و عیال کو چھوڑ کر دریا کی جانب نکل گیا اور گردن تک پانی میں سال یا اس سے زائد عرصہ کھڑا رہا۔ اس کے پڑوسی اور دوست حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ اس کے حال پر رحم کیا جائے۔ آپ نے اس کے حال پر رحم کیا اور جنون جاتا رہا۔ بالکل اسی طرح حضرت سراج فرماتے ہیں کہ حضرت جب دوران سفر کسی مقام پر اترتے تو اپنے گدھے کے پاس جا کر اس کے کان میں کہتے تجھے لادنا چاہتا تھا لیکن اس وقت نہیں لادتا ہوں اور تجھے اس صحرا میں گھاس کھانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب ہم کوچ کا پروگرام بنائیں تو خود آ جانا، جب کوچ کا وقت ہوتا تو گدھا خود بخود آ جاتا۔ آپ کو ایک دفعہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سامان درکار تھا۔ آپ کے پاس ایک کپڑا تھا جسے پہن کر آپ باہر نکلا کرتے، وہ 1 دینار میں آتا تھا۔ آپ نے کپڑا بیچنے کے لیے بھیجا تو گاہک نے کہا یہ 1 دینار سے زیادہ کا ہے۔ اب خریدار بولی دیتے گئے، قیمت بڑھتی گئی اور یہ کپڑا 100 دینار میں فروخت ہوا، جس سے پھر آپ نے اپنی لڑکی کی شادی کا سامان خریدا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔